الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ عید الاضحیٰ کے یوم سعید میں نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے۔ عید الاضحیٰ کا دن بیسک طور پر یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی مقدس اداؤں کے بعد خوشی کے اظہار کا نام عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پیارے خلیل جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر اس خواب کی تعبیر و تعمیر کے حوالے سے میدان مینا میں آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پیش کرتے ہوئے جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹایا، اور پھر اللہ پاک نے خاص کرم نوازی کی، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو بچا لیا اور فدیے میں جنتی دمبا دے دیا گیا۔ اللہ کو باپ اور بیٹے کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک کے لیے اس ادائے دل نواز کو محبتوں کے ترانے بنا دیا۔ قیامت تک لوگ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتوں کے خراج پیش کرتے رہیں گے۔ جو میں نے آیت مقدسہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، وہ بھی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذکر پر مبنی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں
اور ذکر کریں جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کا۔ یہ کتاب کے اندر اس طرح حکم دے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہو کان صدیقا نبیّا، وہ ایک سچے نبی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر کرنا، یہ یوں سمجھیں یہ سنت خدا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو شیخ محقق نے اور قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے شفا شریف میں کوٹ کیا۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ مجھے محبت تھی مسجد کے ساتھ، میں نے کثرت کے ساتھ مسجد کا ذکر کیا۔ مجھے محبت تھی والدین کے ساتھ، میں نے کثرت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا۔ ہمیں محبت تھی اولاد کے ساتھ، ہم نے کثرت کے ساتھ اولاد کا ذکر کیا۔ جس کو جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ذکر کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اللہ کو محبت تھی جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ساتھ، فرمایا ابراہیم کا ذکر کرو۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور پھر اس کا وقت آخر بھی آقا کائنات کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کے ساتھ ہوگا۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا آخری وقت بھی جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کے ساتھ ہوگا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں ہم سب۔ ہماری محبتوں کا محور بھی اللہ کے انبیاء ہیں، چاہتوں کا مرکز بھی اللہ کے انبیاء ہیں۔ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کبار سے محبت کرتے ہیں، ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور انبیاء سے محبت کرتے ہیں۔ خوش بختی اور خوش نصیبی انشاءاللہ ہمارا وقت آخر بھی انبیاء و صلحاء اور اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا۔ صرف کتاب میں نہیں، آسمانی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے یہ شان عطا کی، تورات میں آپ کا ذکر ہے، انجیل میں آپ کا ذکر ہے، زبور میں آپ کا ذکر ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں 69 مرتبہ جناب ابراہیم کا ذکر ہے، 69 مرتبہ۔ اور اس سے بڑی کیا بات بتاؤں کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے نام سے ایک سورت کو معنون کر دیا۔ سورہ ابراہیم کو اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنا۔ اور سب سے بڑی عبادت آپ جانتے ہیں نماز ہے۔ نماز ہے کہ نہیں؟ جب نمازی نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، رب کعبہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے نمازی جب تک تو میرے خلیل پر درود نہیں پڑے گا تیری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ فرمایا نمازی تیری نماز بھی اس وقت قبول ہوگی جب تو میرے یار میرے خلیل پر درود بھیجے گا۔ صرف خلیل پر بھی نہیں، میرے خلیل کی آل پر بھی۔ اللہ کو جو محبوب ہوتا ہے اس کی آل بھی بڑی محبوب ہوتی ہے۔ یہ شان ہے جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی۔ کون ابراہیم خلیل علیہ السلام؟ جن کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اللہ نے مصلی قرار دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ جن کو اللہ نے خالص مسلمان کہا، ما کان یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ کون ابراہیم؟ جس کی ملت کو اللہ نے ملت حنیف کہا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور کون ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ فرماتا ہے وہ ابراہیم جس کو زمین پر کھڑے ہو کر ہم نے 7 آسمانوں کا مشاہدہ کرا دیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم نے ابراہیم کو زمین پر کھڑے ہو کر 7 آسمانوں کے مشاہدے کرا دیے، زمین کے مشاہدے کرا دیے۔
جس کو اللہ چاہے زمین پر کھڑے ہو کر زمین و آسمان کے مشاہدے کرا لے اسے خلیل کہتے ہیں۔ اور خلیل کی یہ شان ہے تو حبیب کی شان کیا ہوگی؟ جس کو اللہ زمین و آسمان کے مشاہدے کرائے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جسے اللہ زمین و آسمان کیا، سدرۃ المنتہا کیا، عرش معلیٰ کیا، لا مکان کی لا محدود وسعتوں تک سارا کچھ حجابات اٹھا کر مشاہدے کرا کر حتیٰ کہ اپنا دیدار کرا دے، اسے حبیب اللہ کہتے ہیں، اسے حبیب کہتے ہیں۔ ابراہیم کی بھی بڑی شان۔ کون ابراہیم؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، خلیلہ کی کون سی آیت ہے؟ جس کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا۔ اور خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، جگری دوست کو۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی، جناب جبریل اور اسرافیل نے، یا اللہ جس کو اتنی دولت دی ہو وہ دوست تو خود بخود ہی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، دولت کی وجہ سے میرا ابراہیم میرا خلیل نہیں ہے، آزمانا چاہتے ہو تو جاؤ آزما لو۔ اور پھر اللہ پاک نے آزمایا، اولاد کے حوالے سے آزمایا، مال کے حوالے سے آزمایا، جان کے حوالے سے آزمایا، پوری زندگی آزمایا، اور جناب ابراہیم کو ہر آزمائش میں اللہ نے کامیاب پایا۔ فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی کا دنیا میں کوئی نہ کوئی نبی خلیل ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے۔ فرمایا میرا دوست اور میرا خلیل وہ ہے جو خدا کا بھی خلیل ہے، میرا بھی خلیل ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد جس نبی کو سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اور عظمت و بلندی حاصل ہے وہ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام ہے۔ فرمایا آزما لو جاؤ جا کے۔ اللہ نے بہت کچھ نوازا، اونٹ دیے، بکریاں دیں، گائیں دیں، بھینسیں دیں، سب کچھ دیا۔ ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں مستقل ہو کر کھیتوں کھلیان کے اندر بیٹھ گیا اور بآواز بلند کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جناب ابراہیم ریگستانی علاقہ تھا، فرمایا کون ہے جو ریگستان میں میرے محبوب کا نام جپ رہا ہے؟ کون ہے جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے؟ ادھر ادھر گھومے، دیکھوں تو صحیح ہے کون جس کی زبان پہ میرے محبوب کا نام ہے، میرے خدا کا نام ہے۔ کافی دیر کے بعد ایک جگہ پہ پہنچے، دیکھا ایک آدمی موجود ہے۔ آپ میرے خدا کا نام لے رہے ہو؟ جی میں لے رہا ہوں۔ مہربانی کر ذرا ایک مرتبہ پھر تو سنا دے۔ تو آگے سے بھی اس نے کہا کہ ایسے نہیں، پہلے تو میں اپنی رضا کے لیے، اپنے من کے لیے خدا کا نام جپ رہا تھا، اب ایسے نہیں، بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس نام کے لیے تو ساری کائنات قربان ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ فرمایا اتنے اونٹ یہ جو تمہارے پاس چل رہے ہیں یہ سارے اونٹ مجھے چاہیے۔ فرمایا اونٹ تمہارے ہو گئے، آج کے بعد مجھے ایک مرتبہ میرے خدا کا نام سنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دل کی کیفیات بدل گئی، روحانیت اور عروج اور پرواز ہو گئی۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ پھر سناؤ۔ اس نے کہا پہلے تو اونٹ دیے، اب کیا دو گے؟ فرمایا آج کے بعد یہ گائے تمہاری ہو گئی، ذرا مجھے میرے محبوب کا نام سناؤ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن عشق کا بھانبڑ مزید مچلتا گیا، دل کرتا رہا کہ میں اپنے محبوب کا نام سنوں، میں اپنے خدا کا نام سنوں۔ فرمایا اب کیا دو گے؟ فرمایا یہ بکریاں آج کے بعد تمہاری ہو گئی، مجھے میرے محبوب کا نام سنا دو۔ یہ کوئی عام گنتی میں نہیں تھی، بکریاں لا تعداد اجڑ تھا۔ بکریاں تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، ذرا ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ فرمایا اب کیا دو گے؟ جو اونٹ تھے وہ بھی میں نے لے لیے، جو گائے تھی وہ بھی میں نے لے لی، جو بکریاں تھیں وہ بھی میں نے لے لی، اب کیا دو گے؟ تو جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام فرمانے لگے میاں دیکھو، ان کی رکھوالی کے لیے تمہیں کوئی ملازم بھی چاہیے،
یہ اتنے اونٹ ہیں، اتنی گائے ہیں، اتنی بھینسیں اور بکریاں ہیں، ان کی رکھوالی کے لیے تو کوئی بندے کی ضرورت ہے، بندہ چاہیے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام فرمانے لگے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، میں تیرے اجڑ کی رکھوالی کرتا رہوں گا، تو مجھے میرے یار کا نام سناتا رہے گا۔ تو فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ کون ابراہیم؟ جن کی ملت کی باقیات کو شریعت محمدی کا حصہ بنایا گیا۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی ملت کی اکثر چیزیں ہیں جو شریعت محمدی کا حصہ ہیں۔ یہ جو ہم مسواک کرتے ہیں، یہ جو ہم مونچھیں تراشتے ہیں، یہ جو ہماری خواتین زیور پہنتی ہیں، اس قسم کی یہ جو ہم ختنہ کرتے ہیں، یہ ساری باقیات ہیں ملت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی۔ اور سب سے بڑی باقیات جو ہے وہ قربانی ہے، جس کو آج میں اور آپ ادا کریں گے۔ سب سے بڑی باقیات میں سے قربانی ہے۔ یہ باقیات، یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی، میداک سنگلاق پہاڑوں میں جب باپ کئی مدت کے بعد ملے ہوئے بیٹے اور بیٹا ملا تو پھر حکم آ گیا اس کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے آؤ۔ پھر 11 سال کے بعد ملنے آئے تو حکم آ گیا اس کو میرے راستے میں ذبح بھی کر دو۔ مینا میں لے کے پہاڑوں کے عین سنگم میں پہنچے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح، یہ واقعات آپ نے بے شمار دفعہ سنے ہوئے۔ بیٹا ذبح ہونے کے لیے راضی ہو گیا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، فرمایا میں نے تم پر یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ تم نے میرے ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کو ہر سال تازہ کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض بھی کی، پوچھا بھی صحیح، جناب زید بن ارقم حدیث پاک کے راوی ہیں، عرض کی کہ بندہ نواز ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ نے عرض کی قالوا وما لنا فیہا، آقا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تاجدار کون و مکان ارشاد فرمایا لہا بشار حسنہ، فرمایا تمہارے لیے یہ ہے قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ کی تو اون ہوتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی رحمت کی کثرت ہے، فرمایا ہر اون کے قطرے اور ذرے کے برابر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک کی یہ حدیث پاک، یہ آیت کریمہ ہے وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تم ایک نیکی کرو اللہ ایک نیکی کا درجہ 10 عطا فرماتا ہے۔ تو جو اللہ نے نیکی دینی ہے ایک بال کے برابر، بال کے والے سے، وہ نیکی بھی 10 گنا ہے، اور یہ رحمت کی قلت ہے، کثرت میں آئے تو 700 سے بھی اوپر عطا فرماتا ہے۔ جب قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ جب گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب قربانی کرنے کا اجر اتنا زیادہ ہے تو نہ کرنے کی وعیدات بھی بہت زیادہ ہیں، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسے چاہے جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا جو معاملہ ہے، ہم سارا سال معاشی طور پہ بڑے مستحکم رہتے ہیں، جو ہی قربانی کے دن آتے ہیں ہم مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، جی میرے پاس اوپر اتنا قرضہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بتائیں مجھ پہ قربانی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ گھر کے سارے اخراجات مینٹین رکھتے ہیں، لاکھ روپیہ گھر کا خرچہ ہے، وہ سارے یہ نہیں کریں گے کہ اخراجات کم کر لیں، نہیں، سارا سال ہم بڑے مضبوط رہتے ہیں، جو ہی قربانی کے دن آتے ہیں پوچھتے ہیں جی وہ اچھا ایسا ہے کہ میرے والد صاحب کی بھی ہوتی ہے، میں والد صاحب کی ہوگی تو میری بھی ہو جائے گی۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال والد کی کر دیتے ہیں، 1 سال والدہ کی کر دیتے ہیں، تیسرے سال دادی کی کر دیتے ہیں، چوتھے سال اپنی۔ آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا، آقا کریم کے گھر میں بسا اوقات تو 1 مہینے تک چولہا بھی نہیں چلتا تھا، سنا ہوا ہے نا۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، کھجوروں کے ساتھ گزارا ہوتا، لیکن قربانیاں 2 کرتے تھے۔
کتنی قربانیاں کرتے تھے؟ میرے آقا نے 10 سال قربانی کی. یہ مدنی دور کے اندر قربانی شروع ہوئی، مدینہ میں آ کے قربانی دینی شروع کی. 10 سال آپ مدینہ میں رہے تو 10 سالوں میں حضور نے 20 قربانیاں کی. اور اس سے بڑی مزے کی بات بتاؤں، میرے آقا نے حج کتنے کیے ہیں جی؟ حج کتنے کیے ہیں؟ ایک حج کیا ہے، اور آقا کائنات نے حج کے موقع پر 63 اونٹ ذبح کیے ہیں، 63 اونٹ ذبح کیے. اور پھر میرے آقا کی سنت ہے، حضور ذبح بھی خود فرماتے ہیں. آج ہمارے ہاں تو ہماری وہ کپڑوں کی سلوٹ خراب ہوتی ہے، ہم اتنا دور کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں خون کا کوئی قطرہ نہ گر جائے. میرے آقا سیدہ فاطمہ الزہرا کی قربانی کر رہے تھے، فرمایا فاطمہ ادھر آؤ، قربانی کے ساتھ کھڑی ہو. اگر خاتون قربانی جانور ذبح نہیں کر سکتی، فرمایا ادھر آؤ میرے ساتھ کھڑی ہو تاکہ تم دیکھو. آج ہمارے BA پاس لڑکا ڈرتا ہے جانور کے قریب کھڑے ہونے سے. بچوں کو ہم کہتے ہیں اندر لے جاؤ کہیں یہ ڈر نہ جائیں. میرے بھائیوں، یہ قربانی تو جہاد کا پریکٹیکل ہے. ہمارے تو 12-13 سال کے معاذ اور محفظ نے ابو جہل کا سر کاٹ کے رکھ دیا تھا، اور ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں. کہاں؟ ان کو بلا کر سامنے کھڑا کرو اور کہو کہ یہ اللہ کے راستے میں ہم جانور قربان کر رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی جو دین کا مخالف ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوگا، اس کا سر بھی ہم کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ قربانی جہاد کا پریکٹیکل عمل ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آقا کائنات نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. بتائیں میرے آقا سے بھی کوئی بڑھ کر لطیف اور نرم مزاج کا ہو سکتا ہے؟ آج ہم تو بڑی قربانی سے دور کھڑے ہوتے ہیں، بڑے ہم لطیف جسامت والے ہیں، بڑے نازک آدمی ہیں. حضور سے بڑھ کر تو کوئی نازک نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کا جسم، آپ کی لطافت اور نظافت اتنی تھی کہ کبھی مکھی بھی آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھتی تھی. صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے تو اللہ کی عزت کی قسم ہمارے ہاتھوں سے بھی کستوری کی مہک آتی تھی، اور یوں محسوس ہوتا میرے آقا کے ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈے ہیں. اس سے بڑھ کر تو کوئی لطیف مزاج نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے خود 63 اونٹ قربان کیے اور 10 سال قربانی کی، اپنے ہاتھوں سے ذبح کی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود ہی طریقہ نہیں بھی آتا تو آپ نے خود کرنی ہے، لیکن ایسا ہونا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے. ہم کس لیے ہیں؟ پوچھیں ہم سے. قربانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کو خود ذبح کرے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب حضور 63 اونٹ سامنے تھے، ہم پریشان تھے. آقا کی تو عادت ہے قربانی خود کرتے ہیں، تو 63 اونٹ کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سوچ رہے تھے، مصطفیٰ جان عالم کے ہاتھوں میں چھری آ چکی تھی. آقا کائنات نے چھری پکڑی. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اونٹ قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کو باندھنا پڑتا ہے، پکڑنا پڑتا ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں میں چھری تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے کے آگے بڑھ رہے تھے. پہلے حضور کے ہاتھوں میں نے قربان ہونا ہے. پہلے حضور کوئی بازو کو حرکت نہیں کی، کوئی ٹانگوں کو اور پاؤں کو حرکت نہیں کی. ہر اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے رہا تھا. پہلے حضور کے ہاتھوں سے میں نے قربان ہونا ہے، پہلے آقا کے ہاتھوں سے ہم نے قربان ہونا ہے. تو قربانی کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے، عاقل کے لیے، بالغ کے لیے، مسلمان کے لیے، آزاد کے لیے اور مقیم کے لیے اور صاحب نصاب کے لیے. جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں پیسہ موجود ہے، کوئی 80,000 کے لگ بھگ، اس پر قربانی کرنا لازم ہے. اگر قربانی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور پھر قربانی جو انسان کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا 10 ذی الحج کے دن اعمال میں سے سب سے جو پسندیدہ عمل ہوتا ہے وہ خون بہانا ہے. آج کل ایسے لوگوں فکر کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، نہیں جی قربانی کے پیسے غریبوں کو دے دیں، قربانی کے پیسے وہ فلاں کی بچی غریب ہے شادی کرنی ہے وہاں پہ دے دیں. نہیں، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہماری قربانیاں بھی، ہماری نمازیں بھی، سب کچھ یہ اللہ کی رضا. میرے آقا سے بڑھ کر رام دل کون ہو سکتا ہے؟ 63 اونٹ حضور نے
خطبہ حجۃ الوداع جب آپ نے آخری حج ادا کیا، پہلا اور آخری، اس میں 63 اونٹ قربان کیا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ قربانی، یہ سنت ہے جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی، اور یہ سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحج کی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر 12 ذی الحج کے سورج غروب ہونے تک 3 قسم کے جانور ہیں قربانی میں: اونٹ، گائے اور بکرا۔ گائے کے اندر بیل بھی شامل ہے، گائے کے اندر بھینس بھی شامل ہے، بھینسا بھی شامل ہے، بکرے کے اندر بکری بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے، چھترا بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے۔ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 5 سال۔ گائے کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، ایک دن بھی کم ہو گیا قربانی نہیں ہوگی۔ بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ ہاں، چھترا جو ایسا موٹا تازہ ہے، فربا ہے، دکھنے میں سال کا محسوس ہوتا ہے، اگرچہ اس کی کم بھی ہو، اس کی قربانی جائے۔ اور گوشت کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ 3 حصے کیے جائیں گوشت کے: ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ فریج کے لیے حصے نہیں رکھنے۔ قربانی کرتے ہی وہ ہے جو سارا سال گوشت کھاتا رہتا ہے، جو ہفتے میں ایک دفعہ بکرا ضرور کھاتا ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ غریب کہاں قربانی کر سکتا ہے آج کل کے دور میں؟ جو ہفتے میں کم از کم 4 دن گوشت کھاتا ہے وہ قربانی کر رہا ہے۔ تو آپ تو سارا سال کھاتے ہیں، تو یہ قربانی غریبوں کے لیے ہوتی ہے۔ گوشت کو فریج کی زینت نہ بنائیں بلکہ غریبوں کے اندر تقسیم کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اچھے سے اچھا گوشت فریج کی زینت جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں، 1 بوٹی، 1 چھچڑا اور 1 ہڈی، یہ 2-3 اخبار کے اندر لپیٹ کے ہم یہ غریبوں کے لیے، اور وہ بھی ابھی بیٹھ جا، ابھی بن رہا ہے، اب پیچھے ہو۔ یہ قربانی نہیں ہے۔ دراصل قربانی غریبوں کے لیے اظہار کرنے کا نام ہے۔ 2-3 بوٹیوں سے کیا بننا ہے؟ اس کا گھر پورا ہو جانا ہے۔ کم از کم 1 کلو ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورے علاقے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، پورے علاقے کے اندر ہی گوشت تقسیم کرنا ہے، نہیں۔ اگرچہ 5 گھروں میں دیں، عزت کا گوشت دیں، کم از کم ان کی 1 ہانڈی تو پوری ہو۔ یہ 2 بوٹیاں اور 1 چھیچڑا اور 1 ہڈی، یہ کیا ہم نے نظام شروع کر رکھا؟ نہیں، قربانی کا گوشت جتنے لوگوں کو بھی دینا ہے اتنا دیں کم از کم، کہ دینے والا بھی خوش ہو اور لینے والا بھی خوش ہو جائے، اور ان دونوں کی اس ادا کو دیکھ کے آسمان کا خدا بھی خوش ہو جائے، خدا کا مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آج کے یوم سعید کے تقاضوں کو ہم سب کو بروئے کار لا کر گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ سماعت کر لیں۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے، منہ قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ پاک کی، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہم تکبیر تحریمہ ادا کرتے ہوئے نماز شروع کریں گے۔ نماز شروع کرنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی پہلی تکبیر کے بعد۔